بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome all in Learners Academy. This is Sayyida Jannat. We are going through the course of Experimental Psychology PSY 402. This is our 13th lesson of Experimental Psychology. That is a new topic which is reasoning and problem solving. ہم نے پریویس لیسن میں جو 12th لیسن تھا ایک الگ ہم چیز ڈسکس کر رہے تھے فارگیٹنگ کے بارے میں. ان پریویس لیسن وی ڈسکس اباؤٹ دیٹ واٹ از فارگیٹنگ اینڈ وی آلسو ڈسکس ڈفرینٹ تھیریز ریلیٹڈ ٹو فارگیٹنگ, جس میں ہم نے ڈکے تھیری اور انٹرفیئرنس تھیری آف فارگیٹنگ ڈسکس کی تھی. اینڈ وی آلسو ڈسکسڈ اباؤٹ میموری ریکنسٹرکشنز. Now today we will start a new topic, that is reasoning and problem solving. Okay, start now. What is reasoning? Reasoning کیا ہوتی ہے؟ ریزننگ بیسیکلی کسی بھی چیز کے بارے میں ہماری لاجیکل سوچ یا پھر ہماری تھنکنگ ہوتی ہے جو کہ ہمیں ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرتی ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں سوچیں, انفارمیشن اکٹھی کر کے اس کے بارے میں کنکلوژنس وغیرہ نکالیں, اس کے بارے میں تفکر کریں اور پھر ہم کسی بھی چیز کو سوچ سمجھ کے اس کا حل نکالتے ہیں. دس از کالڈ ریزننگ. سو اٹس میکنگ اپ یور مائنڈ, اٹس related to making up your mind. Reasoning is a process in which we use information to draw conclusions and make decisions. کسی بھی چیز کے بارے میں جب ہم لاجیکلی سینسیبل وے آف تھنکنگ کو اپناتے ہیں اس کو ریزننگ کہتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, کسی بھی پرابلم کے حل کے لیے پہلے پلانس بناتے ہیں, ڈیسیژنس لیتے ہیں تاکہ ہم حتمی طور پر ممکنہ اور اچھے نتائج حاصل کر سکیں. یہ جو ہم پلانس بناتے ہیں, پرابلم پہ نظر ثانی کرتے ہیں, یہ ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. دیز گڈ ڈیسیژنس آر کالڈ ریزننگ اینڈ کنکلوژنس از لاجیکل اینڈ ٹرو. ہم اس کی ایگزامپل ایسے لے سکتے ہیں دیٹ این امپلائی ڈٹرمننگ whom to hire out of a pool of job applications, and professors deciding when student assignments are due. تو جب بھی آپ کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں, ویکینسی ایک ہوگی یا دو ہوگی, لیکن وہاں پہ اٹس آل اپ ٹو جو بھی انٹرویو ٹیکر ہوتا ہے اس کے اوپر بندہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ وہ کس بندے کو سلیکٹ ہوتا ہے, وہ اس جاب کے لیے کس بندے کو پرفیکٹ سمجھتا ہے. سو اٹس ڈیسیژن میکنگ پروسیس. اسے ایک ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ ہو از دا سوٹیبل فار دیٹ ویکینسی, کون وہاں پہ جو سا سوٹیبل کرے, کس کی اہلیت اس جاب کے لیے ٹھیک ہے. سو اٹس کال دا پروسیس آف ڈیسیژن میکنگ. ڈیسیژن ہم اپنی روزمرہ زندگی میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی پروگرامس بنا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے ہماری لائف میں بھی بہت سارے طریقے ہم یوز کرتے ہیں ایسے جو ہمیں آسانی پیدا کرتے ہیں. مطلب ڈیسیژن میکنگ کے لیے بھی ہم کچھ ویز یوز کرتے ہیں. اسی طرح سے ٹیچنگ میں بھی ہم کچھ طریقوں کا استعمال کرتے ہیں. مختلف طریقوں کا مقصد مختلف طریقوں کا استعمال کا مقصد ان کو آسان بنانا ہوتا ہے تاکہ ہم اسے افیکٹولی یوز کر سکیں اور اس کے سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں. اسی طرح سے ہم بہت ساری چیزوں استعمال کرتے ہیں. وی یوز فار اسمال چلڈرن ایزی ٹو ڈیفیکلٹ. ٹیچنگ میں ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں تاکہ بچے آسان چیزوں سے مشکل کی طرف جا سکیں. تو اس کے لیے ہم مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح سے کچھ جیسے ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو ریزننگ ہے. ڈیڈکٹیو ریزننگ کیا ہوتی ہے؟ ڈیڈکٹیو ریزننگ از that we draw inferences and implications from a set of assumptions and apply them to specific cases. Deductive reasoning is a process of reasoning. There one or more declaration to reach toward logical conclusions. While inductive reasoning is a process whereby general rule is inferred from specific cases.
inferred from specific cases using observations, knowledge, experience and beliefs. یہ انڈکٹیو ریزننگ اور ڈیڈکٹیو ریزننگ ہوتی ہے. ان دونوں میں بیسک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ انڈکٹیو ریزننگ کی ٹوٹل اپوزٹ ہوتی ہے ڈیڈکٹیو ریزننگ, اور ہمیں یہ ہماری روزمرہ زندگی میں بہت سارے کام کرنے میں, حل کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہے. انڈکٹیو ریزننگ از ریلیٹڈ ٹو ناؤن ٹو ان ناؤن, اینڈ وائل ڈیڈکٹیو ریزننگ از ٹوٹلی اپوزٹ, اس کے ان ناؤن سے ناؤن کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے انڈکٹیو ریزننگ میں ہم اسپیسیفک چیز سے جرنل کی طرف جاتے ہیں, جبکہ ڈیڈکٹیو میں ہم جرنل سے اسپیسیفک چیز کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. ون مور ڈفرینس از دیٹ انڈکٹیو ریزننگ میں ہم سمپل سے کمپلیکس ٹاسک کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, وائل ڈیڈکٹیو میں ہم کمپلیکس سے سمپل کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. انڈکٹیو ریزننگ آلسو یوز فار اسمال چلڈرنز. اسکول سیٹنگس میں ہم یہ چلڈرنس کے لیے یوز کرتے ہیں کیونکہ ان کے کنسیپٹس آر ناٹ کلیئر دس مچ, تو ہم ان کے لیے یوز کرتے ہیں تاکہ وہ اچھی طرح سے سیکھ سکیں. ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھا کے کمپلیکس ٹاسک کی طرف لے کے آتے ہیں. پہلے ہم ان کو بتائیں گے کہ کوئی بھی چیز ہے, ہم ABC بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, کانسوننٹس بتا رہے ہیں, اس کے بعد ہم ان کو ورڈس بتائیں گے, ورڈس کے بعد ہم ان کو سینٹینس بنانا سکھائیں گے. تو دس از کالڈ انڈکٹیو ریزننگ. وائل ڈیڈکٹیو ریزننگ از ٹوٹل اپوزٹ. ایک کمپلیکس چیز کو ہم پہلے بتاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سمپل کی طرف جاتے ہیں. انڈکٹیو ریزننگ میں پہلے ہم ایگزامپل سے رول کی طرف جاتے ہیں, وائل ڈیڈکٹیو ریزننگ میں رول سے ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. سو اٹس ٹوٹل دیز ٹو کنسیپٹس آر ٹوٹلی اپوزٹ, ایک دوسرے کے ٹوٹلی اپوزٹ ہیں. اینڈ دیز آر ویری ہیلپ فل ان آور ڈیلی لائف اینڈ وی یوز اٹ ان اینی وے. اوکے, نیکسٹ ہے الگورتھم اینڈ ہیورسٹکس. جب بھی ہم کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں تو ہم مائنڈ میں بہت سے شارٹ کٹ یا اسپیسیفک پیٹرنس کے تھرو سوچتے ہیں, اور دس وے آر شارٹ کٹس آر ناؤن ایز الگورتھم اینڈ ہیورسٹکس. الگورتھم ایسا پرنسپل ہوتا ہے جو کسی بھی مسئلے کا حل بتاتا ہے اور سالو کرنے میں مدد دیتا ہے. بٹ سم ٹائمس کسی پرابلم کے حل کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ الگورتھم زیادہ تر ہم یوز کرتے ہیں, مطلب الگورتھم ایک فکس پرنسپل کے طور پہ ہوتا ہے, جیسے کہ میتھمیٹیکل پرابلمس وغیرہ کو سالو کرنے کے لیے الگورتھم کا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی مسئلے کے حل کے لیے ایک فکس یا پھر الگورتھم موجود نہیں ہوتا. دین ان سچ کیس ہیورسٹکس اسسٹ اس ٹو سالو دیٹ پرابلم. ہیورسٹکس از اے تھمب آف رول اور mental shortcut that may lead us to the solution. ہم مینٹل شارٹ کٹ کے تھرو کوئی سلیوشن ڈھونڈتے ہیں, جیسے ٹرائل اینڈ ایرر وغیرہ. ہم بار بار کوشش کرتے ہیں, اس میں مسٹیک ہوتی ہے, پھر ہم کوشش کرتے ہیں, مسٹیک ہوتی ہے. ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو ہم بار بار ٹرائی کرتے جاتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دیٹ تھنگ ایک اسٹیج ایسے آتی ہے کہ ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں. سو ہم ہیورسٹکس کا استعمال کرتے ہیں. واٹ از پرابلم سالونگ؟ پرابلم سالونگ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم مختلف مسائل کو, درپیش مسائل کے اوپر نظر ثانی کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہے. سو اٹس اے پروسیس ویئر وی فائنڈ ڈفرینٹ پاسبل سلیوشنز آف دا پرابلم. سائیکالوجسٹ کے مطابق پرابلم سالونگ کے 3 اسٹیپ ہوتے ہیں. پریپریشن فار دا, فرسٹ اسٹیپ ہے ہمارا پریپریشن فار دا کریشن آف سلیوشن. سیکنڈ از پروڈکشن آف سلیوشن, اینڈ تھرڈ میں ہم اس سلیوشن کا ایولیوشن لیتے ہیں, مینس اس کا اندازہ لگاتے ہیں, ایولیوشن آف سلیوشن. پریپریشن کیسے کرتے ہیں؟ نیکسٹ از پریپریشن انڈرسٹینڈنگ اینڈ ڈائگنوسنگ پرابلم از کم اپ وتھ preparation understanding and diagnosing problem. perception means کسی بھی کام میں پرابلم انالیسس کرنا, پرابلم کو انالائز کرنا and come up with the solution of the problem. اینڈ اگر پرابلم کا پتہ ہو تو پھر سلیوشن فائنڈ کرنے میں کم وقت لگتا ہے. اگر ہمیں پتہ ہو کہ یہ پرابلم یہاں پہ ہو رہی ہے, جیسے ایک
فیکٹری میں کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ مسئلہ کہاں پہ ہو رہا ہے، کس ایریا میں ہو رہا ہے، تو ہم اس کو فوراً سالو کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیل کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں نہ پتہ ہو تو ہمیں بہت زیادہ ٹائم لگنا ہو سکتا ہے کہ زیادہ ٹائم لگ جائے، بہت زیادہ ٹائم لگ جائے، کیونکہ ہمیں پوری کی پوری جانچ پڑتال کرنی پڑے گی. سو اگر پرابلم کا پتہ ہو تو سلیوشن فائنڈ کرنے میں بھی کم وقت لگتا ہے. So basically problem recognition is the first step of solving or finding solution of any issue. سب سے پہلے پرابلم کو ریکاگنائز کرنا ہوتا ہے. جب ہمیں پرابلم کو پتہ چل جاتا ہے تو ہم اس کا سلیوشن بھی ڈھونڈ لیتے ہیں. سو اٹس اے بیسٹ فرسٹ اسٹیپ آف فائنڈنگ اینی سلیوشن آف ریلیٹڈ ایشو. پرابلمس بھی دو طرح کی ہوتی ہیں، ویل ڈیفائنڈ پرابلم اینڈ ایل ڈیفائنڈ پرابلم. ویل ڈیفائنڈ پرابلمس ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جس میں مسئلے کو کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوتا ہے، لائک میتھمیٹیکل پرابلمس یا پھر جگسا پزلز وغیرہ. اس میں پرابلمس کلیئرلی ڈیفائن ہوتی ہیں اور ہم اس کو ایک اسپیسیفک وے کے ذریعے حل کر سکتے ہیں. لیکن ایل ڈیفائنڈ پرابلمس اس کی اپوزٹ ہوتی ہیں. یہ ایسی پرابلمس ہوتی ہیں جہاں پہ نہ ہی ان کو کلیئرلی ڈیفائن کیا ہوتا ہے اور نہ ہی بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز سالو کرنی ہے. جہاں پہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا دیٹ واٹ از دا پرابلم، their unique or single solutions and how to solve it can't be shown to exist. یہاں پہ ہمیں اچھے طریقے سے ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی پرابلم ہے اور ہمیں اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یا کون سی پرابلم زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہے یا کدھر ہمیں زیادہ فوکس کرنا ہے. پرابلمس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں جن کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا ہوتا ہے. فرسٹ از اسٹرکچر، سیکنڈ پرابلم کی ٹائپ جو سی ہے ارینجنگ، اینڈ تھرڈ از ٹرانسفارمیشن. اسٹرکچر پرابلم سے مراد اٹس انوالوڈ ان فائنڈنگ ریلیشن شپ بٹوین ایلیمنٹس. اسٹرکچر سے مراد ایلیمنٹس کے بیچ میں جو ریلیشن شپ پایا جاتا ہے ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ پرابلم کہاں ہے. Arranging mean components of the problem in that way that fulfill the criteria. پھر ہم ان پرابلم کو ارینج کرتے ہیں کہ کہاں پہ پرابلم ہے اور ہمیں کیسے کام کرنا ہے. اینڈ دا تھرڈ وے از ٹرانسفارمیشن. ان دس وی میک اے سیریز آف الٹرنیٹیو پاسبل سلیوشن ٹو اچیو اے اسپیسیفک گول. ہم وہاں پہ تھرڈ میں ٹرانسفارمیشن میں کیا کرتے ہیں کہ مختلف پاسبل سلیوشنز بناتے ہیں کہ کس کے ساتھ ہمیں آگے جانا ہے اور کس کے ساتھ نہیں جانا. پھر اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے پاسبل سلیوشنز میں سے ایک ممکنہ سلیوشنز میں سے ہم ایک بہترین کا انتخاب کر کے اس کے ساتھ جاتے ہیں. سو دیز آر دا پرابلمس ٹائپس دیٹ وی ڈیل ان آور ڈیلی لائف. اب ہم ان کے سلیوشنز کیسے بناتے ہیں، اس کے بھی پروسیجرز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. جب کوئی پرابلم، پہلے ہم نے پڑھا کہ پرابلمس کیا ہوتی ہیں اور ان کو حل کرنے کے اب سلیوشنز کیسے نکالتے ہیں، پروڈکشن یا پھر جنریٹنگ سلیوشنز کیا ہوتا ہے. جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو فرسٹ اسٹیپ از ریکاگنائزنگ ایشو. سب سے پہلا اسٹیپ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی کام میں ہمیں مسئلے کو ڈھونڈنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا ایشوز آ رہے ہیں. اگر مسئلہ آسان ہو تو حل بھی فوراً مل جاتا ہے، اور اگر ہمیں مسئلے کا فوراً پتہ چل جائے تو کم ٹائم میں ہم اس کو سالو بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو فائنڈ کرنے میں ہمارا اتنا ٹائم جب نہیں لگ رہا تو پھر اس کے سلیوشن میں بھی اٹ مائٹ بی پاسبل اتنا ٹائم نہ لگے، لیکن ہمارا کافی وقت بچ جاتا ہے کیونکہ ہمیں بات زیادہ ایکسپلور نہیں کرنا پڑتا. بٹ سم ٹائمس سلیوشن برین میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی ہمارے سلیوشن مائنڈ میں ہوتا ہے لیکن ہم اس کو آن دا ٹائم اسیس نہیں کر پا رہے ہوتے، ریٹرائیو نہیں کر پا رہے ہوتے، وہ ہمارے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہوتا. ایسا ہوتا ہے نا کبھی کہ ہم کسی کام کو کرنا چاہ رہے ہیں، لائک ایگزامس میں پریشر ہوتا ہے، اوور لوڈ ہوتا ہے، کوشچن سامنے لکھا ہوا ہے، آنسر بھی آپ کو یاد ہے لیکن آن دا اسپاٹ آپ کے مائنڈ میں نہیں آ رہا ہوتا. سو اس کا حل کا طریقہ یہ ہوتا ہے دین وی تھنک اباؤٹ اٹ and try to find a new solution and information related to the problem, and in this way we get the solution of that problem. آپ اس کوشچن سے ریلیٹڈ یا پھر اس پرابلم سے ریلیٹڈ الٹرنیٹیو سلیوشنس کو فائنڈ کرنے کی کوشش کرو. جب آپ اس کے بارے میں سوچو گے نا تو اس کا آپ کے مائنڈ میں حل آ جاتا ہے. سو دس از کالڈ پروڈکشن آف سلیوشن.
اس کے بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں جس کے ذریعے ہم سلیوشن کو فائنڈ کر سکتی ہیں، جیسے ٹرائل اینڈ ایرر. جب بھی کوئی ایشو درپیش ہوتا ہے تو ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. اس میں جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، کسی بھی کام کو، تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے. پھر ہم بار بار اس کو دہراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں انٹل سکسیزفل ہو جاتے ہیں. ٹرائل اینڈ ایرر سے مراد ایک دفعہ کام کیا، مسٹیک ہوئی، دوبارہ کام کیا، مسٹیک ہوئی، تھرڈ ٹائم کام کیا، مسٹیک ہوئی. جب ہم بار بار ٹرائی کرتے ہیں کسی بھی چیز کو تو اس میں مسٹیکس کم ہوتی جاتی ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا اسٹیج ایک اسٹیج ایسے آتی ہے کہ کوئی مسٹیک نہیں ہوتی اور ہم سکسیزفل ہو جاتے ہیں. اٹس کالڈ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ. Another method we use in generating solutions is called means ends analysis. اس کا مطلب ہے folks repeatedly test for differences between the desired outcomes and what correctly exists. یہ بہت افیکٹو میتھڈ ہوتا ہے that working backward from beginning with the goal and moving toward the starting state instead of starting with correct state and moving close to the solution. Sometimes کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اسٹیپس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تاکہ گول کو اچیو کیا جا سکے اور سلیوشن مل سکے. اسٹیپ میں ڈیوائڈ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہم پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اسے حل کرنا آسان ہو جاتا ہے. جیسے ایک انجینئر نے ایک ہاؤس بنانا ہے تو وہاں پہ جب انہوں نے ہاؤس بنانا ہے تو وہ سارے کے سارے کام خود نہیں کرے گا بلکہ وہ ڈفرینٹ لیبر رکھے گا اور ان کو کام دے گا اسپیسیفک. یہ پارٹس میں ڈیوائڈ ہوگا، جب وہ ڈویژن پارٹس میں ہوتی ہے تو اس کام کو کرنا آسان ہو جاتا ہے. سو دس از کالڈ مینس اینڈ انالیسس. Insight is also important in generating solution of any problem. انسائٹ ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں سمجھنا، اس کو سمجھنا کہ وہ کیا چیز ہے. دا کیپیسٹی ٹو انڈرسٹینڈ اباؤٹ سم تھنگ از کالڈ انسائٹ. اور ہر انسان میں انسائٹ ہوتی ہے. ناؤ اٹس آل اپ ٹو اس کہ ہم انسائٹ کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کتنا اس سے بینیفٹ ہو سکتے ہیں. ججمنٹ ایویلیوٹنگ دا سولوشن. After the problem solve solution, the final step is judging the adequacy of the solution. آیا کہ سلیوشن ہمیں فائنل اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سلیوشن کو دیکھنا ہوتا ہے آیا کہ سلیوشن پرفیکٹ ہے یا نہیں ہے. Is this the best solution of that problem؟ یا پھر ہم اس کو کوئی الٹرنیٹیو سلیوشن نکال کے زیادہ اچھے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. دس اسٹیپ از کالڈ ایویلیوشن آف دا سلیوشن. جب ہم کوئی کام کر لیتے ہیں مکمل طور پہ حل ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کا ایویلیوشن کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ ہم یہ چیز دیکھ سکیں. ایک تو غلطی کا امکان اس سے باقی نہیں رہتا اور سیکنڈلی اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بیسٹ رزلٹ مل جاتے ہیں. امپیڈیمنٹس ٹو دا پرابلم سالونگ. جب کوئی بھی پرابلم سالو کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ بہت ساری امپیڈیمنٹس آتی ہیں، بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں. وی فیس اے نمبر آف ڈفرینٹ آبسٹیکل جو کسی بھی مسئلے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے. وی شوڈ ٹرائی اٹ اگین اینڈ اگین اور ٹرائل اینڈ ایرر کے تھرو ہم اس مسئلے سے سکسیزفلی نجات حاصل کر لیتے ہیں. Another concept is functional fixedness and mental set. Okay. Functional fixedness and mental set is a mental set that is shaped by past experience and habits. اس کا مقصد انسان کو کسی دوسری چیز کو دیکھنے کی ابیلٹی کو روکنا ہوتا ہے کیونکہ مائنڈ میں ایک اسپیسیفک اسکیما یا پھر اسٹیریوٹائپ یا پھر ایک پراپر امیج بنا ہوتا ہے جس کو ہم چینج نہیں کر پاتے. تو ہم کسی نیو جب انسان کے مائنڈ میں انڈیویجول کے مائنڈ میں ایک پراپر مینٹل سیٹ بنا ہوگا تو اگر وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے مینٹل سیٹ تو وہ بندہ کسی دوسرے سلیوشن کی طرف نہیں دیکھ پاتا.
تو یہ جو فنکشنل فکسنس ہوتی ہے یہ پھر کریٹ ہوتی ہے کیونکہ وہ کسی اور چیز کی طرف دیکھ نہیں پا رہا، تو وہ کوئی انوویٹیو اور نیو آئیڈیا یا فریش سلیوشن نہیں ڈھونڈ پائے گا. اور یہ ہم اپنے پاسٹ ایکسپیرئنس سے یا پھر نالج سے یا پھر اپنے سوسائٹی سراؤنڈنگ وغیرہ سے سیکھتے ہیں اور ہمارے مینٹل سیٹس کریٹ ہوتے ہیں. So it's hard to come up with new and innovative solution. اور یہ مینٹل سیٹ ایشوز کو سلیوشن میں رکاوٹ بھی پیدا کرتے ہیں سم ٹائمس، کیونکہ اگر ایک مینٹل جو سا ہے فکس مائنڈ میں سیٹ ہوگا تو سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس چیز سے مطلب ایک پاسبل سلیوشن ہے، ایک چیز کو سالو کرتے جا رہے ہیں ہم ایک چیز سے ایک طریقے سے، لیکن ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے یا بیچ میں کوئی نہ کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے کہ ہم اسی طریقے سے اس پرابلم کو سالو نہیں کر پاتے. تو یہ جو مینٹل سیٹ ہوتے ہیں یہ اس میں ریسٹرکشنز یا پھر اس میں رکاوٹ آبسٹیکلز کریٹ کرتے ہیں. Inaccurate evaluation of solution. It's mean جب بھی ہم کوئی پرابلم سالو کرنے لگتے ہیں تو پہلے ہم ایک ہائپوتھسس بناتے ہیں. ہائپوتھسس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے ہائپوتھسس بیسیکلی جس کو ہم ایکسپیریمنٹ کے بعد جس کی تائید یا تردید کرتے ہیں. مینس وہ کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے لیکن سم ٹائمز وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، ہماری پریڈکشن غلط بھی ہو سکتی ہے. ان سچ کیس وی نیڈ ٹو کریٹ اے نیو ہائپوتھسس یا پھر ہم ایک نیا کنکلوژن نکالتے ہیں. تو یہاں پہ انیکوریٹ ایولیوشن آف سلیوشن میں کیا ہوتا ہے، آپریٹر سے مسٹیک ہوتی ہے، کنفرم بائسڈ ہوتی ہے، ان وچ انیشیل ہائپوتھسز آر فیورڈ اینڈ کنٹراڈکٹری انفارمیشن سپورٹنگ الٹرنیٹیو ہائپوتھسز اور سلیوشن از اگنورڈ. We find evidence that contradicts a solution we choose or we have chosen are apt to stick with our original hypothesis. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ہائپوتھسس غلط ہو گیا ہے تو آپ چینج کر سکتے ہو، لیکن وہ ایک ہی کے ساتھ اسٹک ہیں. اپنی ججمنٹ غلط ہونے کی وجہ سے، اس کے ریزنس کئی ہو سکتے ہیں، غلط ججمنٹ کی وجہ سے یا پھر اس کو ٹھیک طرح سے آپ نے دیکھا نہیں ہے یا آپ پرابلم کے ساتھ فیملیئر نہیں ہو. ایشو کیا ہے اس کے ساتھ آپ اچھی طرح سے فیملیئر نہیں ہو یا پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے. سو بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہیں. دس از کالڈ ان ایکوریٹ ایویلیوشن آف سلیوشن. کریٹیوٹی اینڈ پرابلم سالونگ. کریٹیوٹی اینڈ پرابلم سالونگ سے مراد come up with new and innovative fresh ideas, and problem solving is related to solve a problem, any issue کو solve کرنا. سو ہر پرابلم کا کوئی نہ کوئی سلیوشن ضرور ہوتا ہے. کریٹیوٹی ریفرز ٹو کریٹ سم نیو انوویٹیو آئیڈیاز. کچھ لوگ جب کسی پرابلم کو حل کر رہے ہوتے ہیں، ہر پرابلم کا لازمی کوئی نہ کوئی سلیوشن ہوتا ہے. جب بھی کوئی مسئلہ کسی بندے کو درپیش ہوتا ہے تو انڈیویجول اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن کچھ بندے ہوتے ہیں وہ اسپیسیفک ایک ہی طریقے سے اسے حل کرتے ہیں، لیکن کچھ بندوں کی ٹرائی ہوتی ہے، کوشش ہوتی ہے کہ وہ کچھ انوویٹیو اور نئے انداز سے اس کو ڈیل کر سکیں اور کچھ نیا انٹروڈیوس کروا سکیں. سو وہ اس کے لیے کوئی فریش یا پھر کچھ انوویٹیو آئیڈیا لے کر آنا چاہتے ہیں. اٹس کالڈ کریٹیوٹی. ایک ہی پرابلم کی کئی الٹرنیٹیو سلیوشن نکالتے ہیں. ایسے بندے جو انوویٹیو یا کریٹیوٹی کا استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی پرابلم کے کئی الٹرنیٹیو پاسبل سلیوشنز نکالتے ہیں، سرچ کرتے ہیں اور پھر ان کو اپلائی کرتے ہیں. اینڈ فار گیٹنگ گڈ اینڈ نیو تھنگس وہ اس پہ اپلائی کرتے ہیں اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز زیادہ اچھی اور بیٹر ہے تاکہ وہ اس کو آگے لے کے چل سکیں. سو دس از کال کریٹیوٹی. کریٹیوٹی کے ذریعے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ میں نئی نئی چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کسی بھی چیز میں، جیسے ایک آرٹسٹ ہے، ایک پینٹر ہے، تو اس کی یہ کریٹیوٹی، اس کا فن اور آرٹ ہے، اس کے مائنڈ میں ڈفرینٹ تھاٹس آئیں گی، امیجز آئیں گے جس کو وہ اپنے بورڈ پہ ڈرا کرتا ہے. سو اٹس کریٹیوٹی آف دیٹ پرسن دیٹ ہی ڈرا آن دا پیپر. اینڈ
اسی طرح سے اس لیے وہ نئی نئی چیزیں بنا رہا ہوتا ہے. وائل مینٹل فکس اگر آپ کے فکسڈ مینٹل سیٹ ہوگا تو پھر بندہ ایک ہی چیز کرے گا, ایک ہی کام کرے گا, تو وہ اتنی افادیت نہیں رکھتا. سو کریٹیوٹی از ویری اسینشیل پارٹ آف آور لائف اینڈ اٹس جو بندے زیادہ کریٹیو ہوتے ہیں ان کو زیادہ چانسز بھی ملتے ہیں, اور وہ پرابلمس کو اچھے طریقے سے بھی سولو کر لیتے ہیں اور گھبراتے بھی نہیں ہیں. انسٹیڈ آف ادر پیپل وہ پرابلم سے گھبرا بھی سکتے ہیں. اگر پرابلم میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسئلہ سمپل ہوتا ہے لیکن وہ پریزنٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو جو کریٹیو تھنکرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی پرابلم کو اچھے طریقے سے حل کر لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے آج کے لیسن سے ریلیٹڈ تھا, جس میں اور ہم نے پڑھا کہ ریزننگ کیا ہوتی ہے, کون کون سے میتھڈ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں پرابلمس کو حل کرنے میں مدد دیتے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا ڈیڈکٹیو ریزننگ, انڈکٹیو ریزننگ, الگورتھم, ہیورسٹکس, پرابلم سالونگ, اینڈ we also read about the kinds of problems, different problems, اینڈ پرابلم کو سولو کیسے کرنی ہے, پروڈکشن کیسے کرنی ہے, ٹرائل اینڈ ایرر اس کے طریقے کون کون سی ہیں, لائک ٹرائل اینڈ ایرر, مینز آف انالیسس, انسائٹ اینڈ ججمنٹ ہم نے کیسے کرنی ہے, اس کی امپیڈیمنٹس کون سی آتی ہیں پرابلم سالونگ کے راستے میں, فنکشنل فکسنس یا پھر مینٹل سیٹ کیا ہوتے ہیں. وی آلسو ریڈ اباؤٹ inaccurate or faulty evolution of system of any solution. And in this lesson we also read about creativity and problem solving. This is about all about our this lesson, that is reasoning and problem solving. Thank you.